السلام علیکم دوستو۔ ہماری یہ زندگی اور ہماری یہ دنیا آج جیسی ہے ویسی نہ ہوتی اگر تاریخ میں کچھ غلطیاں سرزد نہ ہوتیں۔ جی ہاں دوستو، تاریخ میں ہوئی چند غلطیوں نے پورے کرۂ ارض کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ دنیا کی پہلی جنگ عظیم ایک غلطی کا نتیجہ تھی اور دوسری جنگ عظیم بھی ایک غلطی ہی کے سبب وقوع پذیر ہوئی۔ جہاں ایک لاپرواہی سے ٹائٹینک جہاز ڈوب گیا تھا، وہیں جاپان کے شہروں میں ہونے والے ایٹمی حملے بھی ایک انتہائی معمولی سی غلطی ہی کا نتیجہ تھے، جس میں 1.5 لاکھ لوگ لقمۂ اجل بن گئے۔ تو دوستو چلیے آج جانتے ہیں تاریخ میں ہوئی سب سے بڑی غلطیوں کی داستان۔ تاریخ کی سب سے بڑی غلطیوں میں سے ایک یہ بھی تھی کہ جس نے ٹائٹینک کو ڈبو دیا۔ ٹائٹینک کا ڈوبنا تاریخ کا ایک بہت ہی اہم موڑ تسلیم کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ اپنے ساتھ سلطنتی برطانیہ کی اکانومی کو بھی لے ڈوبا تھا، ورنہ ممکن تھا کہ امریکہ کی جگہ برطانیہ ہی آج دنیا کی قیادت کر رہا ہوتا۔ یہ جہاز اتنا بڑا تھا کہ اسے 16 الگ الگ حصوں میں بنایا گیا تھا۔ ٹائٹینک کو بنانے والوں نے اسے انسنکیبل یعنی کبھی نہ ڈوبنے والے جہاز کا خطاب دیا تھا، جبکہ اس جہاز کا کیپٹن ایڈورڈ اسمتھ ایک منجھا ہوا جہاز ران تسلیم کیا جاتا تھا۔ جب یہ جہاز آئرلینڈ سے اپنی آخری منزل نیویارک کی جانب گامزن تھا، تب ایک رات انہیں قریبی سمندر میں سفر کرتے ہوئے ایک چھوٹے سے جہاز کا پیغام موصول ہوا، جس میں کیپٹن کو یہ آگاہی دی گئی تھی کہ ہم آپ سے تھوڑا آگے مغرب میں سفر کر رہے ہیں اور جس روٹ پر آپ سفر کر رہے ہیں وہاں ہمیں برف کے کچھ پہاڑ نظر آئے ہیں، لہٰذا آپ ہوشیار رہیے گا۔ لیکن ایڈورڈ اسمتھ جو ایک انتہائی سینئر کیپٹن تھا، اس نے ان چھوٹے لوگوں کی باتوں پر توجہ دینے کی بجائے جہاز میں بیٹھے VIP مہمانوں کو اپنا وقت دینا زیادہ ضروری سمجھا۔ اس رات جہاز میں ایک پارٹی چل رہی تھی جس میں کیپٹن خود بھی شریک تھے۔ جب ٹائٹینک بتائے گئے اس علاقے میں پہنچا تو یہ برفانی چٹانیں اس کے اتنے قریب آ چکی تھی کہ جہاز کو موڑنا ممکن نہ رہا، لہٰذا کبھی نہ ڈوب سکنے والا یہ جہاز اپنے پہلے ہی سفر میں سمندر کی نظر ہو گیا۔ اب جس غلطی کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، اس کی وجہ سے دنیا کی پہلی جنگ عظیم رونما ہوئی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ 1914 میں آسٹریا ہنگری نامی ملک کا اکلوتا شہزادہ فرانس فرڈینینڈ اپنے نئے فتح ہوئے علاقے ساراییوو کو دیکھنا چاہتا تھا، جبکہ اس علاقے میں چھپے ہوئے باغیوں نے یہ منصوبہ بنا رکھا تھا کہ جیسے ہی شہزادہ ان کی سرزمین پر پہنچے گا، یہ اس کا قتل کر دیں گے۔ کچھ جاسوسوں نے شہزادے فرانس کو ان تمام منصوبوں سے آگاہ کرتے ہوئے اسے یہاں جانے سے منع کیا، لیکن جوش حکمرانی میں مبتلا یہ شہزادہ ساراییوو آن پہنچا، جہاں باغیوں نے گولی مار کر اس کا قتل کر دیا۔ یہ اس ملک کا ایک اندرونی معاملہ تھا، لیکن شہزادے کے قتل میں کچھ ایسے عناصر بھی ملوث نکلے جن کا تعلق پڑوسی ملک سربیا سے تھا۔ یوں یہ دونوں ممالک میدان جنگ میں آمنے سامنے آ گئے۔ اس وقت کا یورپ کچھ جنگی معاہدوں میں بندھا ہوا تھا۔ جہاں سربیا کے کچھ دوست تھے، وہیں آسٹریا ہنگری کے بھی اپنے اتحادی تھے، اور یہ تمام کے تمام ایک ایک کر کے اس بیگانی جنگ میں کود پڑے، جن میں جرمنی، رشیا، فرانس، برطانیہ اور سلطنت عثمانیہ تک شامل تھے۔ تو دوستو اس طرح ساراییوو میں چلی ایک گولی نے ساری دنیا میں جنگ کے نکارے بجا دیے۔ آئیے اب چلتے ہیں جنگ عظیم دوم کی جانب، جس کی شروعات بھی ایک انتہائی معمولی غلطی کے سبب ہوئی۔ اگر یہ غلطی سرزد نہ ہوتی تو آج ہماری یہ دنیا بالکل ہی مختلف نظر آتی۔ ہوا کچھ یوں کہ جنگ عظیم اول کے آخر تک فرانس اور برطانیہ نے جرمنی کو سر جھکانے پر مجبور کر دیا تھا۔ جرمنی کے بہت سے حصے اس کے پڑوسی ممالک نے ہتھیا لیے تھے۔ یہ واقعہ فرانس اور جرمنی کے مابین ہونے والی آخری جھڑپوں کا ہے کہ جب فرانس کا ایک سولجر ہنری ٹینڈی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ جرمنوں پر گولیوں کی برسات کر رہا تھا اور جرمن افواج پیچھے ہٹتی جا رہی تھیں، اتنے میں ایک لاابالی سا نوجوان جرمن سپاہی زخمی حالت میں اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اسے دعوت دی کہ وہ گولی چلا کر اس کی زندگی کا خاتمہ کر دے۔ ہنری ٹینڈی جو کتنے ہی جرمنوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا تھا، اس نے نہ جانے کس خیال کے تحت اس جرمن فوجی کو جانے دیا۔
کئی سالوں بعد ہنری ٹینڈی کو اپنی اس حرکت پر بہت پچھتاوا ہوا کہ کاش اس نے اس جرمن فوجی کو مار دیا ہوتا۔ ہنری ٹینڈی جب تک زندہ رہا اپنی اس حرکت پر روتا اور ملامت کرتا رہا، کیونکہ جو جرمن سپاہی اس کی رائفل کا شکار نہیں بنا تھا اس کا نام تھا ایڈولف ہٹلر، جو جنگ عظیم دوم کا سب سے بڑا سبب بنا۔ قسمت کا کھیل دیکھیے دوستو کہ جہاں پہلی جنگ عظیم کی شروعات ایک گولی کے چلنے سے ہوئی تھی تو وہیں دوسری جنگ عظیم کا سبب ایک گولی کا نہ چلنا تھا۔ اب اگلی غلطی کی بات کرتے ہیں جو رشیا نے کی تھی جب اس نے اپنے 17 لاکھ مربع کلومیٹر پر محیط ایک علاقے کو محض 7.2 ملین ڈالرز میں بیچ دیا تھا، یعنی ایک اسکوائر کلومیٹر صرف $4.25 میں۔ یہ ذکر ہے امریکہ کی سب سے بڑی ریاست الاسکا کا، جو ایک وقت میں رشین علاقہ ہوا کرتا تھا۔ سن 1867 عیسوی میں رشیا اپنی علاقے الاسکا کو ایک بنجر اور بیکار زمین تصور کرتا تھا اور یہاں ایک بڑی فوج کھڑی نہ کرنی پڑی، سو اس نے یہ علاقہ امریکہ کو بیچ دیا تھا۔ لیکن آج الاسکا نامی یہ امریکی ریاست دنیا کا مقبول ترین ٹورسٹ پلیس بن چکی ہے، جبکہ بہت سی قیمتی معدنیات بھی اس کی زمین تلے دریافت ہوئے ہیں۔ رشیا میں آج الاسکا کی فروخت کو ایک انتہائی سنگین غلطی تسلیم کیا جاتا ہے۔ اگلی غلطی تعلق رکھتی ہے جاپان کی اسٹاک مارکیٹ سے کہ جب صرف ایک جاپانی ین میں 6,10,000 شیئرز بک گئے تھے۔ تاریخ عالم میں یہ کارپوریٹ ورلڈ کی سب سے بڑی غلطی کہلاتی ہے۔ ہوا کچھ یوں کہ سن 2005 میں جاپان کی میزوہو کمپنی 6,10,000 ین میں اپنا ایک شیئر بیچنا چاہتی تھی، لیکن اسٹاک بروکر نے، جو شاید رات میں اپنی نیند پوری نہ کر پایا تھا، غلطی سے الٹی فگر درج کر دی، یعنی اس نے 6,10,000 شیئر صرف ایک ین میں سیل پر لگا دیے، اور جب تک اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا اسٹاک ایکسچینج میں یہ سودا بک چکا تھا، جو اس کمپنی کے لیے $225 ملین کے نقصان کا باعث بنا۔ اب اگلی غلطی کی بات کرتے ہیں جو جنگ عظیم دوم میں نازیوں کی شکست کا سبب بنی۔ یہ ذکر ہے سن 1944 کا کہ جب جرمنی کا فیلڈ مارشل رامیل اتحادی افواج سے یورپ کی حفاظت کر رہا تھا۔ 6 جون کو اس کی بیوی کا برتھ ڈے تھا، لہٰذا وہ اسے منانے کے لیے محاذی جنگ سے دور چلا گیا، اور بدقسمتی سے اسی روز فرانس اور برطانیہ کی متحدہ افواج نے نارمنڈی نامی ساحلی علاقے پر دھاوا بول دیا۔ جب فوج کا قائد ہی موجود نہ ہو تو فوج بھلا کیسے لڑ سکتی تھی؟ چنانچہ نارمنڈی کی شکست دوسری جنگ عظیم میں ہونے والی نازیوں کی بدترین شکست کہلاتی ہے۔ یورپ بھر میں اس دن کو ڈی ڈے بھی کہا جاتا ہے۔ اگر فیلڈ مارشل رامیل اپنی بیوی کا برتھ ڈے کسی اور دن منا لیتا تو شاید آج دنیا کی تاریخ کچھ الگ اور مختلف ہوتی۔ اب آتے ہیں سب سے آخری لیکن اس دنیا کی سب سے بڑی غلطی کی طرف، جس کے باعث 1.5 لاکھ کے قریب معصوم جانیں لقمۂ اجل بنی۔ یوں تو بہت سے ممالک کے پاس ایٹمی ہتھیار موجود ہیں، لیکن انسانی آبادیوں پر ایٹم بم گرائے جانے کی صرف 2 ہی مثالیں ملتی ہیں، جو جاپان کے شہروں ناگاساکی اور ہیروشیما پر گرائے گئے تھے۔ لیکن دوستو، یہ دونوں دھماکے بھی ایک انتہائی سنگین غلطی کا شاخسانہ تھے، جو ایک لفظ کے غلط ترجمے کے سبب سرزد ہوئی۔ ہوا یوں کہ جب جرمنی شکست کھا چکا تھا اور اتحادی افواج دنیا پر حاوی ہو چکی تھیں، امریکہ ایٹمی دھماکوں کے تجربات بھی کر چکا تھا، تب اتحادیوں نے جاپان کو سرنڈر کر دینے کا مشورہ دیا۔ صحافیوں نے جاپان کے پرائم منسٹر کینٹارو سوزوکی سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے اپنے ایک جملے میں لفظ موکو ساتسو استعمال کیا، جسے جاپان میں عام طور پر نو کمنٹ یا خاموشی کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ مغربی پریس نے اس کا ترجمہ اگنور یا نظر انداز کی صورت میں لیا، اور مغربی ممالک کو لگا کہ جاپان نے ان کی دھمکی کو نظر انداز کر دیا ہے، اور محض 10 دن بعد جاپان پر ایٹمی حملے ہوئے جنہوں نے لاکھوں افراد کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے
اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔